اجزی بہی کہ روزہ میرے لیے ہے، اس کی جزا میں خود دوں گا۔ تو فلسفہ کیا ہے اس میں فرق کہ باقی کاموں کو اللہ نے ایک طرف رکھ کے صرف روزے کو اپنے لیے کیوں خاص کر لیا ہے؟ اس کی بنیادی وجہ یہ ہے کہ نیکی تو وہی شمار ہوگی جو اللہ کی رضا کے لیے کی جائے گی، لیکن اصل مطلب یہ ہے کہ ہم اگر نماز پڑھتے ہیں تو وہ ہے نماز فرض کی ادائیگی ثواب کا باعث کہ جو ہم جماعت کے ساتھ مسجد میں جا کر ادا کرتے ہیں۔ اگر ہم نماز عید ادا کرتے ہیں تو ہم عیدگاہ میں جا کے کرتے ہیں، حج کرتے ہیں تو مکہ مکرمہ، مینا، عرفات، مزدلفہ میں کرتے ہیں۔ مطلب یہ کہ کرتے ہم اللہ کے لیے ہیں، لیکن دوسرے لوگ بھی دیکھ رہے ہوتے ہیں۔ ہم زیادہ سے زیادہ سب سے پوشیدہ جو معاملہ ہے وہ اللہ کے راستے میں کسی حاجت مند کی ضرورت پوری کرنی ہے۔ اس میں حکم یہ ہے کہ اس طور دو کہ دایاں ہاتھ دے بائیں کو خبر نہ ہو، لیکن اس میں بھی جتنا بھی چھپا کر دیا جائے پھر بھی کم از کم دینے والے کے دیے ہوئے کو لینے والا جان رہا ہوتا ہے۔ لیکن روزہ ایک ایسی عبادت ہے جس میں سوائے روزہ دار کے اور اللہ کے کسی دوسرے انسان کو خبر بھی نہیں ہوتی۔ مثلا میں سحری کروں گا آپ لوگوں کے ساتھ بیٹھ کر، اپنے گھر والوں کے ساتھ بیٹھ کر، اپنے دوست احباب کے ساتھ بیٹھ کر، میں افطار بھی کروں گا اپنے حلقہ احباب میں، لیکن کوئی نہیں جانتا کہ میں سحری سے لے کر افطار تک کتنے ایسے مراحل سے گزر چکا ہوں کہ جس میں میرے علاوہ اور رب کے علاوہ اور کوئی نہیں جانتا کہ میں نے اپنے روزے کا عہد پورا کیا ہے یا نہیں کیا۔ میں وضو کرتے ہوئے جب کلی کرتا ہوں تو کتنا پانی منہ میں ڈال کر پھر باہر پھینکتا ہوں۔ میرے ساتھ بیٹھے ہوئے وضو کرتے ہوئے لوگ یہ تو دیکھتے ہیں کہ جو کلی کے لیے پانی میں نے منہ میں ڈالا تھا وہ باہر میں نے انڈھیل دیا ہے، لیکن کسی کو کیا خبر کہ اس میں سے کتنے قطرات میں اندر نکل گیا ہوں۔ یہ معاملہ اللہ کے علاوہ اور روزہ دار کے علاوہ اور کوئی نہیں جانتا۔ اسی لیے اللہ رب العزت نے فرمایا کہ روزہ میرے لیے ہوتا ہے، وہی روزہ ہے جو میری رضا کے لیے رکھا جائے، جو میرے حکم کے مطابق رکھا جائے، جس کے تقاضوں کو پورا کرتے ہوئے برائی سے بچا جائے، جس کے لیے قول زور سے بچا جائے، عمل زور سے بچا جائے، اللہ اور اس کے پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے احکامات کے مطابق روزے کے تقاضوں کو پورا کرتے ہوئے جو روزہ رکھا جائے وہی روزہ ہوتا ہے۔ محض بھوک اور پیاس کے برداشت کرنے کا نام روزہ نہیں ہے، بلکہ روزہ یہ ہے کہ اللہ اور اس کے پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے احکامات کے مطابق روزے کے تقاضوں کو پورا کیا جائے۔ اس لیے اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا الصوم لی وانا اجزی بہ، اور بعض محدثین نے کہا اجزی بہ نہیں بلکہ اجزا بہ ہے، اور بالخصوص صوفیاء نے اس کی تائید کی کہ اجزا بہ کا مطلب کیا ہے کہ روزہ میرے لیے رکھا جاتا ہے اور اس کی جزا میں خود بن جاتا ہوں، کہ میرا بندہ پھر مجھ سے جو مانگتا ہے میں اس کو دیتا چلا جاتا ہوں۔ رسول اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا 3 لوگ ہیں جن کی مانگی ہوئی دعا کبھی رد نہیں ہوتی۔ ایک ہے وقت کا وہ حاکم جو عدل اور انصاف کے ساتھ کام کرنے والا ہے، عدل اور انصاف کے ساتھ حکومت کرنے والا ہے۔ دوسرا ہے وہ مظلوم جس کا کوئی چارہ نہیں چلتا تو وہ اپنے رب کے ساتھ رجوع کرتا ہے اور اس کی مانگی ہوئی دعا کبھی رد نہیں ہوتی۔ اور تیسرا وہ شخص جس نے اللہ کی رضا کے لیے روزہ رکھا، جب وہ اللہ کے حضور اپنے ہاتھوں کو اٹھاتا ہے، اپنے دامن کو پھیلاتا ہے، اپنے رب سے مانگتا ہے تو اللہ اس کی مانگی ہوئی مانگوں کو پورا کر دیتا ہے۔ رمضان کے روزے کی وجہ سے اللہ رب العزت کا یہ بندہ اتنا چہیتا بن جاتا ہے کہ اللہ اس کی مانگی ہوئی ہر دعا کو قبول کرتے ہیں۔ رسول اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا ان للہ تعالی اتقاء من النار عند کل افطار، کہ ہر افطار کے وقت اللہ کتنے ہی بندوں کو جہنم کی آگ سے آزاد کر دیتا ہے، اور پورا رمضان یہ معاملہ رہتا ہے۔ دوسری روایت میں ہے جو حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ہے ان للہ تبارک و تعالی اتقاء من النار فی کل یوم و لیلہ، رمضان کے مہینے میں اللہ
ہر دن لوگوں کو جہنم سے آزاد کرتے رہتے ہیں، راتوں کو آزاد کرتے رہتے ہیں، اور یہ معاملہ پورے رمضان میں رہتا ہے۔ اور اسی طرح آپ نے ارشاد فرمایا اِنَّ لِكُلِّ مُسْلِمٍ فِي كُلِّ يَوْمٍ وَلَيْلَةٍ دعوۃ مستجابۃ، کہ رمضان کے مہینے میں ہر مسلمان کی صبح کے وقت اور شام کے وقت، دن میں اور رات میں مانگی ہوئی دعا قبول ہوتی ہے۔ یہ در حقیقت قبولیت کی جو خوشخبری دی گئی ہے، جو اعلان کیا گیا ہے، یہ روزہ دار کے لیے ہے، اور یہ خوشخبری، یہ سعادت اللہ رب العزت رمضان کے روزوں کی وجہ سے عطا فرماتا ہے۔ اللہ رب العزت کا یہ بندہ روزہ دار اتنا چہیتا اور مقرب بن جاتا ہے کہ رسول اکرم صلی اللہ تعالی وسلم نے ارشاد فرمایا اس کے سوکھے منہ کی جو بو ہے وہ اللہ کو کستوری سے کہیں زیادہ پسند ہوتی ہے۔ تو رمضان کا مہینہ اللہ کے تقرب کا مہینہ ہے، اللہ کی خوشنودی کا مہینہ ہے، اللہ کی پسند کا، اللہ کے انعام و اکرامات کا، اس کی بخش و عنایات کا، اس کی رحمت و برکات کا مہینہ ہے۔ اس مہینے میں اللہ اپنے بندوں کو اتنا نوازتے ہیں، اتنا نوازتے ہیں کہ عام دنوں کی رحمتیں اور برکتیں اس مہینے کی رحمت و برکات کے مقابل اس طرح ہے جس طرح بھرے ہوئے سمندر کے مقابل پانی کا ایک قطرہ ہوتا ہے۔ رسول اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، حضرت سلمان سے یہ روایت ہے، کہا کہ جب شعبان کا آخری دن تھا تو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک بلیغ خطبہ ارشاد فرمایا۔ وہ خطبہ در حقیقت رمضان کی فضیلت میں ہے۔ آپ نے ارشاد فرمایا یا ایھا الناس، یا ایھا الناس قد اظلکم شہر عظیم شہر مبارک، لوگو خوشخبری سنو، خوش ہو جاؤ، مبارک ہو کہ تم پر ایک ایسا مہینہ سایہ فگن ہونے والا ہے کہ جو عظمتوں والا مہینہ ہے، جو برکتوں والا مہینہ ہے، اور اس کی عظمتوں، اس کی برکتوں کا کیا کہنا کہ فیہ لیلۃ خیر من الف شہر، کہ اس کی ایک رات کی عبادت ایسی عبادت ہے کہ 1000 مہینے کی عبادت اس ایک رات کی عبادت کا مقابلہ نہیں کر۔ وہ مہینہ شہر الصبر، صبر کا مہینہ ہے، والصبر ثوابہ الجنہ، ایسا صبر جس کا بدلہ سوائے جنت کے اور کچھ نہیں۔ شہر المواسات، مہینہ ایسا جو ہمدردی کا مہینہ ہے، خبرگیری کا مہینہ ہے، مواخات کا، بھائی چارے کا مہینہ ہے، ایک دوسرے کے خبر رکھنے کا، ایک دوسرے کا پتہ رکھنے کا، ایک دوسرے کے حالات سے آگاہ رہنے کا مہینہ ہے۔ اور ارشاد فرمایا کہ اگر کوئی